السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ نوید اور میرے ساتھ موجود ہے عبدالستار ہاشمی۔ سر کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا بہت شکر ہے۔ اچھا ہاشمی صاحب، کل آپ نے ایک سٹوری سنائی تھی جن کا نام تھا ڈیکان شارپ۔ یس، ان کا سورس کیا تھا اس سٹوری کا، وہ تو بتائیے ہماری آڈینس کو۔ دیکھیں خدیجہ، کل چونکہ ہمارے پاس کوئی میچ نہیں تھا تو میں نے ڈیکن شارپ کی جو کہانی ہے وہ شیئر کی۔ تو یہ کہانی اصل میں انگریز رائٹر ہیں، ایک کرکٹ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، رچرڈ ہیلرے، اور ان کے ساتھ ان کے ایک دوست ہیں پیٹر ایربون، یہ ان کی کہانی تھی۔ اور پاکستان سے اسلم کمال صاحب کی یادداشت میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن اس کے جو ریسرچر ہیں وہ محمود الحسن صاحب ہیں، جو کہ ادبی دنیا کے ایک نامور شخصیت ہیں، لیکن ان کی کرکٹ سے جو محبت ہے نا وہ ان کی اضافی خوبی ہے۔ تو یہ سارا جتنا بھی ریسرچ تھی نا یہ ساری محمود الحسن صاحب نے کی تھی، جسے میں نے آڈینس کے سامنے رکھ دی۔ اور یقین کریں کہ جو سنجیدہ آڈینس نا کرکٹ کی، انہوں نے اس کہانی کو اتنا پسند کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے علم میں بہت بڑا اضافہ ہے۔ چلیں آج ہماری آڈینس کو آپ کیا سنا رہے ہیں؟ کہانی تو میری آج سنانے کو جو ہے وہ شین وارن کی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ شین وارن کی 2 کتابوں کا میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اس میں سے دلچسپ اقتباسات نکال کے آڈینس کے سامنے رکھوں، لیکن پھر اچانک سے میں نے ارادہ بدل کے 2 بریکنگ سٹوریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو شعیب ملک بڑے ٹرینڈ پہ رہے ہیں، ٹاپ ٹرینڈر ہیں وہ، اور انہوں نے یعنی پچھلے 2 دنوں میں ہی ثانیہ مرزا سے طلاق کی خبر آ گئی، اور پھر ثنا جویز کے شادی کی خبر آ گئی، اور میڈیا پر یہ بڑے ان رہے۔ اچھا، شادی کے دھوم مچا دی، اور اس کے فوراً ہی بعد وہ بنگلہ دیش چلے گئے بی پی ایل کھیلنے کے لیے۔ اچھا، اب بی پی ایل کھیلتے ہوئے ایک اور خبر سامنے میں لا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو شعیب ملک نے وہاں 13,000 رنز مکمل کر لیے، سب کو پتہ ہے، لیکن جو پتہ نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے 1 اوور میں جو ہے نا وہ 3 نو بال کیے۔ اچھا، اور پاور پلے میں ان کو گیند دی گئی اور انہوں نے نو بال کی اور 18 رنز دیے، اور اس طرح سے وہ مہنگا ترین اوور ثابت ہوا۔ تو یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، سٹوری اصل یہ ہے کہ جو ہمارے ٹرینڈرز ہیں نا، جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، انہوں نے ان 3 نو بالز کو 3 باتوں کے ساتھ جوڑا۔ انہوں نے کہا جی پہلی نو بال پہلی شادی عائشہ ملک کے ساتھ، دوسری نو بال ثانیہ مرزا سے شادی اور ان سے طلاق، اور تیسری نو بال کے ثنا جوید سے طلاق دلوا کے پھر شادی کی۔ انہوں نے 3 یعنی 9 بال جو ہمیں اس طرح سے اس کے ساتھ جوڑ دیے۔ بھائی لوگوں، یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، کسی کے ذاتی معاملے کو ذاتی رہنے دیں۔ آپ ان کے 9 بال ان کی کرکٹ کی بات ہے، آپ ان کی ازدواجی زندگی کے ساتھ ان کو جوڑ رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں آپ کو ایک سٹوری چھوٹی سی اور سنانا چاہتا ہوں کہ شعیب ملک کے ساتھ تو سارے لوگ ان کے اپوزٹ ہیں، اور آج کا سارا دن جو ہے نا وہ ثانیہ مرزا کی ہمدردی میں گزرا ہے لوگوں کا، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ شعیب ملک کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا تھا۔ شعیب ملک کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے پہلی شادی کی تھی نا عائشہ نامی سے، وہ بھی حیدرآباد کی تھیں اور ثانیہ مرزا کے ضلع کی تھیں۔ اچھا، ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ دوستی ہوئی تھی۔ اچھا، ٹیلی فون پہ دوستی ہوئی اور اتنی زیادہ بڑی کہ ہمارے شاہ نواز صاحب بتاتے ہیں کہ یہ جو شعیب ملک ہے نا، یہ ان دنوں میں موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو روزانہ کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کا ٹیلی فون کال ہی کر لیا کرتے تھے عائشہ کو، جو حیدرآباد میں تھیں۔ اچھا، اس نے مجبور کیا کہ نکاح کر لیں، تو ٹیلی فون پہ ہی نکاح ہو گیا، ٹیلی فون پہ۔ ہاں، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ شعیب ملک کو بعد میں یہ پتا چلا کہ جس لڑکی سے وہ بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہے، اور جس سے ٹیلی فون پر اس کا نکاح کیا گیا تھا وہ کوئی اور ہے۔ یہ تو پرینک ہو۔ اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ جو لڑکی تھی عائشہ، وہ اتنی موٹی خاتون تھی اور وہ تھی نہیں جو ان سے بات کرتے، وہ تھی نہیں جو، پھر انہوں نے انہیں طلاق دی۔ اور یہ شادی کی خبر اس وقت سامنے آئی جب وہ ثانیہ کے ساتھ ان کا چل رہا تھا، معاملات بن رہے تھے کہ شادی کے معاملات سارے چل رہے تھے، تو بیچ میں عائشہ ٹپک گئیں اور پھر پتہ چلا کہ یہ تو وہ تھی ہی نہیں۔ تو اب میں بتاؤں لوگوں کو کہ آپ شعیب ملک کے ساتھ ہمدردی کریں یا اس کے ساتھ چڑ رکھیں، اب یہ آپ پہ ہے۔ ایک تو میری سٹوری یہ ہے آج کی، مزے کی ہے، اور دوسری یہ کہانی جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ بھی بڑے مزے کی ہے۔ وہ یہ ہے خدیجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹرز جو ہوتی ہیں بڑے رسپیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، یہ پیسے بھی کماتے ہیں، شہرت بھی کماتے ہیں، عزت بھی کماتے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسے کرکٹر کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، آپ کو حیران کر دے گی یہ کہانی۔ کہانی یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے معروف بلے باز جو ہیں وہ روز ٹیلر، بڑے پاپولر اور بڑے سیزنڈ کھلاڑی تھے، اور انہوں نے 2006 میں انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا، اور بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے اس بلے باز نے 112 ٹیسٹ میچ کھیلے، جہاں انہوں نے 19 سینچریاں بنائیں، اور او ڈی آئی میں ان کی 21 سینچریاں تھیں۔ ٹھیک ہے، ان کا جو یادگار میچ ہے نا وہ 2011 میں پاکستان کے خلاف تھا،
اور اس میچ میں انہوں نے 108 گیندوں پر 69 رنز بنائے پاکستان کے خلاف، اور پھر اس کے بعد جو اگلی 16 گیندیں تھیں نا، 16 گیندوں پہ انہوں نے 62 رنز بنائے، اور اس اننگز میں انہوں نے 7 چھکے اور 4 چوکے مارے، اور مزے کی بات ہے کہ انہوں نے شعیب اختر کو ایک اوور میں 28 رنز مارے، اور عبدالرزاق کو ایک اوور میں 30 رنز مارے۔ یہ جو شعیب اختر آج بیٹھ کے ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت بولتے ہیں نا جی، یہ میں آج ان کا بیان ہے کہ شکر ہے کہ میں ان دنوں نہیں کھیل رہا، تو اپنا ان کا حال دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ان کو پڑے تھے۔ اچھا، پھر ان کی روز ٹیلر کی ایک سینچری جو ہے وہ سری لنکا کے خلاف بھی تھی، 133 گیندوں میں انہوں نے 128 رن بنائے تھے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ جو سینچری تھی نا سری لنکا کے خلاف، اس سینچری کو بناتے وقت یہ بیمار بھی تھے، اور جیسے ہی یہ سینچری بنا کر آؤٹ ہوئے تو ان کو گراؤنڈ سے سیدھا ہاسپٹل لے جایا گیا تھا کیونکہ شدید وہ بیمار تھے۔ اچھا، اب یہ ساری جو کہانی میں نے سنائی اس میں کوئی خاص بات تو نظر نہیں آئی، ایک عام سا پورٹ فولیو میں نے آپ کو بتا دیا۔ مزے کی کہانی یہ ہے کہ 2021 میں یہ آئی پی ایل کھیل رہے تھے، اور آئی پی ایل میں یہ رائل راجستھان کی طرف سے کھیلتے تھے، اور ایک میچ میں یہ 0 پر آؤٹ ہو کر جب پیویلین لوٹے تو رائل راجستھان رائلز کے مالک نے ان کو 4 تھپڑ مارے۔ کیوں 4 تھپڑ مارے کہ تم کیوں 0 پر آؤٹ ہو کے آئے ہو؟ اور میں حیران ہوں کہ اس نے 4 تھپڑ کھا کیسے لیے؟ اس لیے کھا لیے کہ وہ بکتے کروڑوں میں ہیں۔ وہ ایک طرف اپنی دیکھتے ہیں نا کہ دہاڑی دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف اپنی پرفارمنس دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جب فرض کرو 10 کروڑ میں بکا ہے اور وہ 0 پر آ جائے تو جس بندے نے اس کو 10 کروڑ دینا اس کو غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی 4 تھپڑ، یس، یہ ایک انبیلیویبل سٹوری ہے، لیکن میں نے آڈینس کے گوش گزار کر دی ہے کہ کرکٹ میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی 2 کہانیاں تھیں۔ اچھا ہاشمی صاحب، اب آتے ہیں خبروں کی طرف۔ تو میرے پاس خبریں ہیں، لیکن ایک خبر میرے پاس نامکمل ہے، وہ ہماری آڈینس کو آپ تفصیلاً بتا دیں گے؟ جی بالکل۔ اچھا، تو خبر یہ ہے کہ جو کرکٹ بورڈ نے سابق ممبر گورننگ بورڈ شکیل شیخ جو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ ہاں جی، اس کے بارے میں تفصیلاً بتا دیں ذرا ہماری آڈینس کو۔ شکیل شیخ جو ہے نا، یہ بڑے ایک کرکٹر ہیں کرکٹ بورڈ کے، اور بڑے رویرا رہے ہیں، اور ان پر ایک الزام تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی فرسٹ کلاس کرکٹ کھلائی اپنی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان دنوں جو بی سی پی ہے وہاں پر نئے چیئرمین کی تعیناتی کا معاملہ چل رہا ہے، اور محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں نگران، ان کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور میرا اس پہ ایک لائن تبصرہ ہے کہ کرکٹ میں اگر کوئی بربادی رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کر لیں آپ۔ تو شیخ شکیل کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان پر 2020 میں ایک انکوائری ہولڈ ہوئی تھی، اور اس انکوائری میں انہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے کرکٹ بورڈ سے 1,40,00,000 روپے فنڈ لیے ہیں، اس کا استعمال نہیں بتایا آپ نے، نہ اس کو آپ نے آڈٹ کروایا۔ تو وہ انکوائری جو نا اب کمپلیٹ ہوئی ہے، اور اس انکوائری کے نتیجے میں ان کو تاحیات پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ میں نہیں آ سکتے اور نہ کوئی اپنا پیش کر سکتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ کہانی ہے اس کی۔ چلیں، دوسری خبر میری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے رافیل نڈال جو آسٹریلیا سے اوپن کر رہے تھے وہ کوئٹ کر گئے۔ ہاں، آسٹریلیا اوپن جو ٹورنامنٹ ہے اس سے وہ کوئٹ کر گئے، جی، اس کی وجہ ان کا انفٹ ہونا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو ٹینس مین کا اینڈ ہو چکا ہے کیونکہ اس سال وہ کافی زیادہ انجری کا شکار ہے؟ نہیں، یہ جو رافیل ہے نا ان کا اینڈ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ 1 سال تک کافی زیادہ انجری کا شکار ہے، اوپن سے بھی نکلے، لیکن ان کا اگلا جو ابھی 19 فروری کو ایک ٹورنامنٹ شروع ہونے والا ہے، قطر اوپن، جی دوحہ میں نا، قطر اوپن، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی اویلیبلٹی شو کر دی ہے، اور اس کے بعد انڈین ویلز اور پھر ماسٹرز میامی ماسٹرز کی ٹورنامنٹ میں بھی شرکت کے لیے ان کی ہاں ہے، تو یہ ابھی آؤٹ نہیں ہوئے، ابھی ان کا سلسلہ چلے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں ریکارڈز کی طرف، تو میں آپ کو ریکارڈز بتاؤں؟ جی بالکل بتائیے۔ 1999 وہ سال ہے جب بھارت کی ٹیم نے سب سے زیادہ او ڈی آئی میچز کھیلے تھے، 43 او ڈی آئی میچز کھیلے تھے، اور اس میں ان تمام میچز میں راہل ڈریوڈ شامل تھے۔ آپ کو آئیڈیا ہے، راہل ڈریوڈ جو تھے انڈیا کے اب ہیڈ کوچ ہیں، اور انہیں یہ اعزاز شامل ہے کہ انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ او ڈی آئی میچز کھیلے ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں خدیجہ، اس وجہ سے کہ 1999 میں جو تھا نا، اس میں ورلڈ کپ کا بھی ٹورنامنٹ شامل تھا، جی ورلڈ کپ 2011 ان کے میچز بھی اس میں شامل تھے، تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راہل ڈریوڈ دنیا میں سب سے زیادہ او ڈی آئی میچ کھیلنے والے ہیں، تو یہ آپ کا ریکارڈ بالکل درست ہے۔ دوسرا ریکارڈ میں آپ کو بتا کر حیران کر دوں کہ بالر کے لیے اکانومی ریٹ بڑا میٹر کرتا ہے، تو پاکستان کے خلاف ویسٹ انڈیز کے فل سیمنز نے 1992 میں ایک میچ میں 10 اوور کروائے، 8 اوور میڈن، 3 رنز دیے اور 4 وکٹیں حاصل کی۔
یہ دنیا کا واحد ریکارڈ ہے کہ 10 اوور میں 8 اوور میڈن جی اور صرف 3 رنز دے کر 4 وکٹیں لیں، اور ان کا جو اکانومی ریٹ ہے نا وہ 0.3 بنتا ہے، جو کہ دنیا کا ایک ریکارڈ ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ جو مسلسل میچ کھیلنے والے لوگ ہیں نا ان میں سر فہرست جو ہیں وہ الیسٹر کوک ہیں، انہوں نے 159 میچ بغیر کسی وقفے کے کھیلے ہیں۔ کل ان کے 161 میچ ہیں اور ان میں سے 159 میچ مسلسل انہوں نے کھیلے ہیں، اور یہ جو دورانیہ بنتا ہے نا یہ 11 مئی 2006 سے 7 دسمبر 2018 تک کا بنتا ہے، اور اس سے پہلے یہ ریکارڈ ایلن بارڈر کا تھا۔ ایلن بارڈر نے 157 ٹیسٹ میچ مسلسل کھیلے تھے، تو یہ ریکارڈز تھے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہے کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا اور کس کس کی برتھ ڈیز تھی۔ آج 23 جنوری ہے، اور 23 جنوری کو جو 2 ہیپننگز ہوئی تھیں، ہوا تو بہت کچھ تھا لیکن 2 ہیپننگز جو ہوئی تھیں وہ یہ تھیں۔ 23 جنوری 1958 کو یہ وہ تاریخی دن ہے جب حنیف محمد نے ویسٹ انڈیز میں جا کر میچ بچایا تھا۔ 16 گھنٹے وہ کریز پر رہے تھے، 16 گھنٹے، ایک لمبی اننگز انہوں نے کھیلی تھی، 16 گھنٹے وہ کریز پر رہے، اور اس دوران انہوں نے 337 رنز بنائے، اور یہ تاریخ کا دوسری اننگز کا سب سے بڑا رنز ہے انڈیویجول، کسی انفرادی شخص کا۔ اور اس میچ میں پاکستان کو فالو آن کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن حنیف محمد کے طویل عرصہ تک کریز پر رہنے اور 337 رنز بنانے کی وجہ سے ہم یہ میچ بچانے میں کامیاب ہو گئے، اور پاکستان نے دوسری اننگز میں 657 رنز بنائے تھے۔ اور دوسری جو ہیپننگ ہے وہ 23 جنوری 1996 کی، جس میں نیوزی لینڈ کے کرس کرینز نے زمبابوے کے خلاف 86 گیندوں پر 120 رنز بنائے تھے، جس میں 10 چوکے اور 9 چھکے تھے۔ تو یہ 2 ہیپننگز تھیں۔ اب میں آپ کو برتھ ڈیز بتا دیتی ہوں۔ تو آج پہلی برتھ ڈے آصف مسعود کی، جو 23 جنوری 1946 کو ہے۔ آصف مسعود پاکستان کے میڈیم فاسٹ بالر تھے، اور ان کا بالنگ ایکشن بڑا منفرد تھا، جس کی وجہ سے ان کو بڑی پاپولیرٹی ملی۔ یہ عام طور پر بالر سیدھا بھاگ کے آتے ہیں، تو یہ کرو لے کر بھاگ کر آتے ہیں، یعنی یہاں سے بھاگے ایسے آئے اور ایسے آ کے انہوں نے گیند کی۔ مجھے اتفاق ہے ان کا انٹرویو کرنے کا، اور یہ پاکستان میں نہیں رہتے۔ انہوں نے 1968-1969 میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا انگلینڈ کے خلاف، اور انہوں نے 5 وکٹیں لی تھیں ایک میچ میں۔ دوسرے ساجد علی، جو 23 جنوری 1979 کو ہوئے تھے۔ بالکل، یہ فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں، انہوں نے 34 فرسٹ کلاس میچ کھیلے ہیں، 18 لسٹ اے کے میچ کھیلے ہیں، اور لاہور لائنز کی طرف سے بھی کھیلتے رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہم ادارے کی طرف سے آصف مسعود صاحب کو اور ساجد علی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے سالگرہ والے دن۔ جی چلیں، یہ تو تھی ہماری آج کے سیگمنٹس، ہماری کہانیاں سنائی ہمیں ہاشمی صاحب نے، اس کے بعد ہم نے ریکارڈز بتائے، خبریں دی ہیں، اس کے بعد آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا۔ اب ہمیں ہماری آڈینس سے فیڈ بیک کا بھرپور انتظار رہے گا۔ باقی اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔